بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اسکول بیس اسسمنٹ SBA 2025 فائنل ٹرم کا پیپر ہے۔ ایسے تمام لوگ جو 8ویں کے اسٹوڈنٹس ہیں، ترجمۃ القرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیپر آپ لوگوں کا آ چکا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے 50 نمبر پہ مشتمل ہوگا، جس میں جو ہے آپ لوگوں کو 10 عدد جو MCQs دیے جائیں گے اور 40 نمبر کا آپ لوگوں نے حصہ انشائیہ حل کرنا ہوگا۔ ٹوٹل ٹائم جو آپ لوگوں کے پاس 3 گھنٹے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، گھٹنوں کے بل۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الذاریات کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، سلام سے۔ سوال نمبر 3، 5 نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، سورۃ القمر میں۔ سوال نمبر 4، سورۃ الملک کے مطابق دنیا کی زندگی کا مقصد ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، امتحان۔ سوال نمبر 5، سورۃ المعارج میں فرشتوں کی سیڑھی کہا گیا ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، آسمان کو۔ سوال نمبر 6، المزمل اسم مبارک ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سوال نمبر 7، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنے بھائیوں سے سلوک کیا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، مہمان نوازی کی۔ سوال نمبر 8، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ قرار دیا، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ سوال نمبر 9، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا معجزہ ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، شیر خارگی میں۔ حصہ دوم، انشائیہ سوالات۔ سوال نمبر 11، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ سورۃ الجاثیہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سوال کا آنسر نوٹ کر لیں۔ جاسیہ عربی زبان میں گھٹنے ٹیکنے اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے روز لوگ خوف اور بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سورۃ الدہر کی روشنی میں اہل جنت کو کیا نعمتیں میسر ہوں گی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ فرما لیں۔ سورۃ الدہر کی روشنی میں اہل جنت اعلیٰ خوشبو والے مشروب سے لطف اندوز ہوں گے، وہ خود بھی پئیں گے اور دوسروں کو بھی پلائیں گے، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں میسر ہوں گی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سورۃ المعارج کی روشنی میں جہنم میں جانے والے اسباب بیان کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ سورۃ المعارج کی روشنی میں جہنم میں جانے کے اسباب مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حقیقت کو نہ ماننا۔ نمبر 2، مال جمع کرنا۔ نمبر 3، بے صبری کرنا۔ نمبر 4، کنجوسی کرنا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سورۃ الواقعہ میں قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شان والا کلام ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ الواقعہ میں قرآن مجید کے ادب کے حوالے سے حکم ہے کہ ناپاکی اور بے وضو حالت میں اسے چھونا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سورۃ الدہر کے کوئی سے 2 علمی و عملی نکات لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ نمبر 2، نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنے کے لیے کون سی تدبیر اختیار کی؟
ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ، جس سے ناپ کر کے غلہ دیا جا رہا تھا، رکھوا دیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج ملنے کا سبب بیان کریں۔ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ جب زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا، تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ آخری سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات بیان کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ فرما لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات: نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 2، پیدائشی نابینا کو بنا۔ اور نمبر 3، کوڑ زدہ کو صحت مند کر دینا۔ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ سوال نمبر 12، درج ذیل میں سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا لفظ ہے اتوارا، جس کا مطلب ہے مختلف حالتوں سے گزر کر۔ دوسرا لفظ ہے طباقہ، جس کا مطلب ہے اوپر نیچے۔ تیسرا لفظ ہے بساطہ، جس کا مطلب ہے فرش۔ چوتھا لفظ ہے سبلن فجاجہ، جس کا مطلب ہے کھلے راستے۔ پانچواں لفظ ہے لیسا، جس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ اور چھٹا لفظ ہے ہمارے پاس الجزاء، جس کا مطلب ہے بدلہ۔ اور ساتواں لفظ ہے سعی، اس نے کوشش کی۔ اور آٹھواں لفظ ہے اب کا، وہ رلاتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ لوگوں کو دے دی گئی ہیں، اور ان کے 5 اجزاء آپ لوگوں کو دیے گئی ہیں، جن میں سے آپ نے 3 کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ پہلا جزء ہے ہمارے پاس الذی جعل لکم الارض، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کذالک تخرجون، اور یہاں پہ فنش ہو رہا ہے۔ تو اس کا آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہے۔ ترجمہ نوٹ کر لیں۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو، اور جس نے ایک مقرر اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اس طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ دوسرا جز دیا گیا ہے حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ تو اس کا ترجمہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تیسرا جز دیا گیا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور بساطا، یہاں پہ اس کی بریک لگ رہی ہے۔ اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح خاص اہتمام سے پیدا فرمایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور تمہیں اسی زمین سے دوبارہ باہر نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ نیکسٹ جز ہمیں دیا گیا ہے، اس کا ترجمہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری جز دیا گیا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اسے پورا فرمایا تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب دیں۔ سورۃ القیامت کے مضامین تفصیل سے بیان کریں۔
डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट फरमा लें। सूरतुल क़यामत के शुरू में क़यामत के वाक़ होने के दलाइल बयान किए गई हैं। फिर क़यामत के बर्पा होने की कैफ़ियत और नताइज का ज़िक्र किया गया है। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़िक्र ना करें कि इस कलाम का कोई हिस्सा भूल जाएंगे या कोई हुक्म पूरी तरह समझा ना जाएगा। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ गौर से सुनते जाएं। इस कलाम को आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में जमा करना और फिर हर आयत और हर लफ्ज़ को समझाना हमारा काम है। इस सूरत में मौत की सख्ती का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद आखिरत के इनकार की वजूहात बयान की गई हैं। आखिर में इस बात की दलील दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला मर जाने वालों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, क्योंकि इंसान को पहले भी तो वही पैदा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ और इनकी तबलीग के असरात लिखें। डियर स्टूडेंट, आंसर नोट कर लें। डियर स्टूडेंट, इसका जवाब जो है नोट कर लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक अज़ीमुशान पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के करीब पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मायदा का नाम मरियम बिनते इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह और अब्दुल्ला है। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत इब्ने मरियम है। आपका एक लक़ब रूहुल्लाह भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को चंद लोगों ने कबूल किया। यहूदी अपनी ज़िद और बदबख्ती की वजह से आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनते चले गए। जब चंद यहूदियों की शरारतें हद से गुज़र गईं और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बना लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा हालत में आसमानों की तरफ उठा लिया और यहूदी आप अलैहिस्सलाम का कुछ ना बिगाड़ सके। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का तर्जुमातुल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।